Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص جمعے کے دن 80 بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن۔ تو وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ اور یونیک ہیں، اور ساتھ ہی اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ قرآن پاک کی 2 ایسی صورتیں ہیں جو ان کو پابندی سے پڑھے گا تو وہ جادو سے محفوظ رہے گا، اور وہ صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے پہلے راؤنڈ کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ ججز موجود ہیں، ہم ججز سے تعارف لیتے ہیں، ججز کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علی اصغر بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہمارے ساتھ ججز موجود ہیں الحمدللہ، 4 بچے بھی آج جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ہمارے ساتھ مقابلے میں، جنہوں نے حصہ لیا ہے، 4 بچے بھی موجود ہیں۔ آئے بچوں کے نام بھی پوچھتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ محمد عزیر اتاری، کہاں سے پڑھا ہے آپ نے؟ اورنگی ٹاؤن۔ آپ کا نام؟ محمد انعام اتاری، جی آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ غوثیہ گلبہار۔ جی آپ کا نام؟ سید سارم اتاری، جی آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ جنس قائر۔ جی آپ کا نام؟ رمضان اتاری، جی آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ گلشن قادری۔ ماشاءاللہ۔ تو 4 بچوں نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے اور 4 مقابلے میں حصہ لیا ہے۔ تو آپ کو پہلے راؤنڈ کو شروع کرنے سے پہلے پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ پہلے راؤنڈ میں سب سے پہلے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو ترتیل میں پڑھنا ہے، ترتیل کا خاص خیال رکھنا ہے، اور صحیح پڑھنا ہے اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ تو جو آیتیں آپ کو دی گئی ہیں ان کو تجوید و قراءت، تجوید و مخارج کا خیال رکھتے ہوئے ترتیل والے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جی شروع فرمائیں۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون
تعرف في وجوههم نضرة النعيم. ماشاء اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ مطففین کی آیت نمبر 18 تا 24 تک کی تلاوت فرمائی ہے. آئیے بچوں ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں. تو بچوں ان آیتوں کا ترجمہ ہے کہ یقیناً بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہے. اور تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے، قرب والے اس کی زیارت کرتے ہیں. بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے، تختوں پر نظارے کر رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لوگے. پہلی 4 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ کتاب جس میں سچے دل سے ایمان لانے والے نیک لوگوں کے اعمال لکھے ہیں، 7ویں آسمان میں عرش کے نیچے سب سے اونچے مقام علیین میں ہے، اور علیین عظمت والی جگہ ہے. اور وہ اعمال نامے علیین میں مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں ان نیک لوگوں کے اعمال لکھے ہیں. اور جب وہ کتاب علیین تک پہنچتی ہے تو اللہ پاک کے خاص فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں. بچوں اگلی آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک اللہ پاک کے فرمانبردار بندے ضرور جنت کی نعمتوں میں ہوں گے. وہ جنت میں تختوں پر بیٹھ کر اللہ پاک کے اکرام اور اس کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو اس نے انہیں عطا فرمائی، اور وہ اپنے دشمنوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جو سزاؤں میں ہوں گے. جب تم ان کی طرف دیکھو گے تو تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لوگے. وہ خوشی سے چمکتے دمکتے ہوں گے اور دل کی خوشی کے آثار ان کے چہروں پر ظاہر ہوں گے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ ہمارے عزیر اتاری بھائی نے بہت اچھے انداز سے تلاوت کی. اور یہ انداز جو ہوتا ہے نا، یہ قرار کا انداز ہوتا ہے، یعنی پڑھنے میں بس شروع کرتے ہیں تو قرار میں نا، تو اچھا انداز تھا. مزید اور اس کو بہتر کریں. اور مد جو تھوڑی کمزور کی آپ نے، کلّا کی مد جو ہے تھوڑی کمزور رہی، اور پھر بھی ہم آپ کو 90 نمبر، یعنی آپ ہو گئے ہیں ویری گڈ. سبحان اللہ. اچھا قاری صاحب، میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہ انداز ہے، اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعضوں کا ایسا شبہ ہوتا ہے کہ سکتہ ہو رہا ہے، تو ایسا صرف ہمیں وہم ہوتا ہے یا پھر یہ انداز ہی ایسا ہے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا؟ نہیں، جیسے قرار میں پڑھتے ہیں نا، قرار میں جیسے آپ نے اب وہ قرار ہے، ابتدا ہوتی ہے نا، تو آپ قرار میں جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد جواب کی طرف آتے ہیں، جواب الجواب میں. جواب الجواب. جی. تو اب یہ تقریباً چاروں بچے جو ہے نا قرار میں پڑھ کے گئے. حتیٰ کہ ان کو سمجھانا چاہیے، بیٹا آپ نے قرار میں شروع کریں، آپ اس سے تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں، پھر آپ اس سے اوپر لے کے جائیں، آپ یا پھر چاروں آیتیں قرار میں پڑھ کے پھر دوبارہ ریپیٹ کروائیں. اب اسی آیت کو، پہلی والی آیت کو، یہ پہلا بچہ قرار جواب میں پڑھے یا جواب الجواب میں پڑھے، تو وہ خوبصورتی پیدا ہوگی. جی قاری صاحب. علی اصغر بھائی. عزیر اتاری، ماشاءاللہ بیٹا آپ نے اچھی کوشش کی ہے، لہجہ بھی اچھا ہے آپ کا. جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ منفصل کی مد جو تھی کلّا میں، اس کی مقدار میں آپ نے کمی کی. جب ان کتاب الابراری لفظ آیا تو آپ نے اس کو اس طرح پڑھا، توجہ فرمائیے گا. آپ نے پڑھا ان کتاب الابراری، کتاب الابراری نہیں ہے، ایسا لگا لام سے آپ نے با کو ملا دیا، کتاب الابراری ہے، کتاب الابراری نہیں. اس کو آپ سنیے گا جب ایپیسوڈ آپ سنیں گے تو یہ ایک میں نے آپ کی مسٹیک نوٹ کی ہے. بہرحال نمبر آپ کو میں بھی اتنے ہی دے رہا ہوں جتنے قاری صاحب نے آپ کو عنایت فرمائے ہیں. میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں 100 میں سے 90 نمبر آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں. اور یہ روایت ورش بن جاتی ہے. اگر آپ اس طرح پڑھیں گے نا تو اس کو کہتے ہیں روایت ورش. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، تو اس کو روایت ورش کہتے ہیں. تو یہ ورش بن جاتی ہے. تو آپ نے ہماری روایت کے مطابق روایت حفص میں پڑھنا ہے. تو یہاں پر آپ لام کو ساکن کریں گے، حمزہ کو واضح کریں گے، حمزہ کو جو ہے حذف کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا قاعدہ کلیہ دوسرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ قاری صاحب یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں انعام اتاری نے کیسی تلاوت؟ جی انعام بھائی نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا، ان کا انداز اچھا تھا، اور میں ان کو 100 میں سے 100 نمبر دوں گا، کیونکہ انہوں نے مد بھی اچھے انداز سے کی، مد قلقلہ بھی اچھا تھا،
انداز بھی بڑا پیارا تھا. ماشاءاللہ تو 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی آئی ایگری وتھ قاری صاحب، قاری اعجاز صاحب، ماشاءاللہ ان کو میں بھی 100 آؤٹ آف 100 دے رہا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی، ساری متاری. ساری متاری نے ماشاءاللہ آیت مجیدہ جب شروع کی، یشہدہ المقربون، شد جو تھی را پر اس میں تھوڑی جلدی کر گئے آپ. شد جو ہے 2 حرفوں کی تاخیر سے ادا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے اگلی آیت مجیدہ پڑھی ان الابرار، یہاں مشدد کا غنہ تھا، وہ بھی آپ نے ترک کیا. بہرحال نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں، 100 میں سے 90 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی قاری جی صاحب. ہاں، قاری علی اصغر صاحب سے میں بھی اتفاق کروں گا، کیونکہ انہوں نے را مشددہ جو ہے، اب را کوئی بھی مشدد حرف ہو تو اسے 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. مثال کے طور پہلے والے متحرک حرف سے وہ مل رہا ہے اور پھر وہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھا جا رہا ہے، 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے. بالکل. تو انہوں نے جو ہے اس میں جلدی کی نا، یشہدہ المقربون، بہت جلدی محسوس ہے. ورنہ کیا ہوگا، یشہدہ المقربون، ٹھہراؤ تھوڑا آنا ہے، ٹھہرا ہوا ہے. ٹھہراؤ تھوڑا سا لانا ہے. جی یہ ضروری ہے. جی جی اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ غلطی شمار ہوتی ہیں. بالکل. تو اسی وجہ سے ان کو 100 میں سے 90 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی، رمضان اتاری نے کیسے دیا؟ رمضان اتاری بیٹا آپ کا لہجہ تو قدر بہتر ہے، لیکن چونکہ ادائیگی میں بھی مزید بہتری رکھنی ہوتی ہے تو ایک مقام مد کا آیا، اس میں تھوڑی کمی لگی، اور اکفا کا غنہ تھا اس میں بھی کمی رہی. بہرحال آپ کو میں نمبر پیش کر رہا ہوں، 100 میں سے آپ کو 90 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی ہاں، میں بھی قاری علی اصغر صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے کہ علی الارائک کی، جب آپ ترتیل میں پڑھ رہے ہیں نا، ایک ہوتا ہے حدر میں پڑھنا. حدر میں وہ چیز جو ہے، آپ حدر کی جو کیا کہتے ہیں اسپیڈ ہوتی ہے، اس اسپیڈ کے مطابق اس کی مد کی مقدار ہمیں کم محسوس ہوگی. کیوں کہ آپ اسپیڈ سے پڑھ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے ترتیل، تدویر اور حدر. تو آپ جب ترتیل میں پڑھ رہے ہیں تو وہ مقدار آپ کو بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی. ہر چیز جو ہے علی الارائک ینظرون، تو آپ مد کو بھی کھینچیں، پھر غنے کی مقدار کو بھی پورا کر کے جائیں تو پھر وہ خوبصورتی بڑھے گی. اگر اس میں کمی لائیں گے تو ظاہر بات سننے والے کو تھوڑا فیل ہوگا. ویسے آپ اچھا پڑھ رہے اور ہم چاہتے ہیں آپ اور نکھر جائیں، اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. تو اسی طرح مزید کوشش کریں. تو اس وجہ سے آپ کو 100 میں سے 90 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا راؤنڈ مکمل ہوا اور ہمارے ججز نے بڑی اچھی رہنمائی کی، بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف. دوسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. دوسرے راؤنڈ میں آپ کو حدر والے انداز میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو حدر میں پڑھنا ہے، ترتیل میں نہیں پڑھنا ہے. اور دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. بزر راؤنڈ. تو آپ سب سے پہلے اپنے بزر چیک کر لیں چاروں. ٹھیک ہے، بزر راؤنڈ ہے جب میں سوال کروں، جب سوال کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد جب میں کہوں جی پھر بزر بجانا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بزر نہیں بجانا ہے. اور پریس کر کر بزر پھر ہاتھ بھی ہٹا لینا ہے. پریس کر کے آپ نے چھوڑ دیا ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ پریس کیا ہاتھ ہٹا لیا. جو سب سے پہلے بجائے گا پھر اس سے انشاءاللہ جواب لے لیا جائے گا. تو چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، کون سی آیت ہے جس میں مسلمانوں سے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو کافروں کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا؟ جی سب سے پہلے بزر بجایا ہے ساری متاری نے. جی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. ترجمہ، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں ساری متاری نے کیسی تلاوت کی. جی قاری صاحب.
جی سارم بھائی نے ماشاءاللہ اچھی تلاوت کی، مگر یہ انداز جو تھا ان کا ترتیل والا تھا. ترتیل والا. تو اب یہ مقابلہ جو ہوتا ہے وہ حدر میں ہوتا ہے، ٹھیک. تو آپ کو حدر والا انداز تھوڑا سا اسپیڈ والا کیسے پڑھیں گے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تھوڑا اسپیڈ بڑھا کے، ہے نا؟ تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے 10 میں سے ہم 8 نمبر دیتے ہیں. سبحان سبحان اللہ. اللہ. حدر کے مقابلے میں آپ نے ترتیل والا انداز استعمال کیا. جی قاری صاحب. جی محمد سارم اتاری، بیٹا بزر پریس کیا آپ نے، راؤنڈ حاضر کا ہے، قاری صاحب نے بالکل بجا فرمایا، لیکن اگر آپ ترتیل والے اس میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی ایک مسٹیک آپ نے کی، وہ یہ کی آپ نے پڑھا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یعنی ترتیل میں بھی واو مدہ کی مقدار کم کر دی آپ نے. اگر آپ اس کو حاضر میں پڑھتے تو وہ مقدار اس کی درست ہو جاتی. بہرحال اس وجہ سے میں نے آپ کے ترتیل میں نہ پڑھنے کی وجہ سے، حاضر میں نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک نمبر مائنس کیا اور ایک نمبر آپ کا واو مدہ کا مائنس کر رہا ہوں، تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سوال نمبر 2، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ مدد صرف اللہ کریم کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے انعام اتاری نے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. ترجمہ، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں انعام اتاری نے کیسی تلاوت کی. جی علی اصغر بھائی. جی انعام اتاری، بزر پریس کیا آپ نے، جواب درست دینے کی کوشش کی. آپ نے پڑھا ومن نس، نس نہیں ہے بیٹا، نوس ہے. اچھا پھر آگے آپ نے پڑھا الا من، من نہیں کریں گے، الا من عند اللہ، بھی نہیں ہوگا، عند اللہ ہوگا. پھر اسی طرح آگے بھی آیا عزیز آپ نے پڑھا عزیز الحکیم، لام ساکن کو پھر ہلا دیا. بہرحال تو جہاں پر کلکلا ہو صرف وہیں کلکلا کرنا چاہیے، غیر کلکلا میں کلکلا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ انعام بھائی نے اچھا انداز تھا، مگر یہی غلطیاں جو دہرائی گئیں کہ ہمارے قاری علی اصغر صاحب نے جن کی نشاندہی کی کہ صاد پڑھنا ہے سین کی بجائے. اچھا غیر کلکلا میں اکثر جو ہے ہلا دیتے ہیں نا سکون والے حروف کو، تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اچھا آخر میں جو مجھے محسوس ہوا نا کہ عند اللہ العزیز الحکیم، یہاں آپ نے جو ہے نا رک گئے آپ اور پھر حکیم پڑھا، ایسے لگا تھوڑا سکتہ کر رہے ہیں، تو ایسا محسوس ہوا جو سکتہ کر گئے. تو یہاں سکتہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو بقیہ تھوڑا سا آپ نے ان کو ہلایا تو ان کو آپ کوشش کریں نہ ہلائیں. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سوال نمبر 3، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے بدر میں بے سر و سامان مسلمانوں کی مدد کی؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے رمضان اتاری نے. جی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ترجمہ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں رمضان اتاری نے کیسی تلاوت کی. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ اچھا انداز تھا، میں انہیں 10 میں سے 10 نمبر دوں گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. رمضان اتاری نے جواب تو درست دیا ہے، لیکن وَلَقَدْ نَصَرَ ہے، نَصَرَ نہیں ہے، آپ نے را کو باریک کر دیا. بہرحال آپ کو میں دے رہا ہوں 10 میں سے 9 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سوال نمبر 4، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے کافروں کے سارے کاموں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے؟ جی اس بار پھر سب سے پہلے بزر بجایا ہے انعام اتاری نے. جی واللہ محیط بالکافرین. ترجمہ، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف، پوچھتے ہیں انعام اتاری نے اس بار کیسی آیت پڑھی ہے. جی قاری صاحب. انعام بھائی نے جو ہے آیت ہی غلط پڑھ دی، واللہ محیط بالکافرین. یہ آپ نے
یہاں آیت ہے ان اللہ بما یعملون محیط، یہ آپ نے پڑھنا تھا، تو آیت غلط ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی نمبر نہیں دیے جائیں گے۔ جی قاری صاحب آپ کچھ نمبرز دیں گے؟ جی میں نمبر دے دیتا اگر ہمارے رول اصول میں ہوتا غلط آیت پڑھنے پر نمبر، بہرحال ایسا نہیں ہے، آپ کو 0 نمبر دیے جا رہا ہے۔ 0۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی ہیں؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عزیر الطاری نے۔ جی سبحان اللہ۔ وما محمد إلا رسول جی قاری صاحب۔ جی وما محمد الا رسول، تو کیا ہے یہاں محمد غنہ بھی کرنا ہے آپ نے، تو یہاں غنہ کمزور ہو گیا اور دن پہ ایسا محسوس ہو رہا تھوڑا زیادہ کر لیا، تو جہاں اظہار ہلکی ہے وہاں غنہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور وما محمد، اچھا کلیئر کریں تھوڑا، نہ کہ وما محمد الا رسول، تھوڑا اور اچھے انداز سے، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں۔ تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی یہی غلطی میں نے بھی نوٹ کی، میں بھی آپ کو دے رہا ہوں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 6، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے رمضان الطاری نے۔ جی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی قاری صاحب۔ ماشاءاللہ اچھا پڑھا۔ اچھا یہ پچھلے پروگراموں میں بھی ماشاءاللہ آتے رہے ہیں اور آتے رہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ اچھا پڑھتے ہیں، کبھی ہم سنتے بھی ہیں آپ کو ماشاءاللہ، تو مدنی چینل پہ اچھا انداز ہوتا ہے، تو تھوڑا سا کبھی کبھی ایسا ناک سے فیل ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ ناک سے بہتر کر کے اچھے انداز سے، اور تھوڑا سا را جو ہے والرسول میں را کو اور کلیئر کریں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اچھے انداز سے کوشش کریں۔ ماشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی اچھا پڑھا بیٹا آپ نے، میں آپ کو 10 میں سے 10 نمبر پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 7، ہمارے دوسرے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن۔ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم ظالموں کو پسند نہیں فرماتا؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے انعام الطاری نے۔ جی واللہ لا يحب الظالمین۔ ترجمہ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ ایک تو انداز ماشاءاللہ بہت پیارا تھا، مگر ایسا محسوس ہے واللہ لا، آپ نے اس کو الگ کر لیا نا، آپ کا جو ٹیمپو تھا نا وہ خراب ہو گیا، تو آپ کوشش کریں اپنے ٹیمپو کو برقرار رکھیں، پڑھنے میں ایک تسلسل ہوتا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، ایک ہی انداز سے جائیں، واللہ لا، جدا ہو رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ واللہ لا يحب الظالمین، تو آپ اگر اس کو ملائیں تو اور خوبصورتی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی میں بھی آپ کو 10 میں سے 10 دے دیتا، لیکن جس طرح قاری صاحب نے فرمایا نا کہ آپ پڑھ رہے ہیں واللہ لا يحب الظا، اب یہاں پر ایک الف کی مقدار کے 3 حروف پائے جا رہے ہیں۔ کھڑا زبر آیا سب سے پہلے واللہ، پھر لا میں الف مد آیا، پھر ظالمین میں پھر کھڑا زبر آیا۔ پہلے کھڑا زبر کو آپ نے زیادہ دراز کر دیا،
الف مدہ کو آپ نے زیادہ دراز کر دیا، پھر ضا میں کھڑا زبر آیا تو اس کو کم کیا. تو اگر آپ اس کو یوں لے کے چلتے واللہ لا يحب الضال، پھر میں آپ کو ایکویلنس نہیں رہے. ایکویلنس، مساوات اس کو کہتے ہیں. اگر آپ مساوات کر دیتے تو پھر میں آپ کو 10 دے دیتا، لیکن آپ نے مساوات نہیں کیا، اس وجہ سے آپ کو 10 میں سے 9 نمبر میں پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سوال نمبر 8، کس آیت میں مسلمانوں کو سود کو دگنا در دگنا کر کے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے پھر سے انعام اتاری نے. کیا بات ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ترجمہ، اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں اس بار انعام اتاری نے کیسی تلاوت کی. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، اور وہی غلطی پھر تھوڑی سی آئی کہ آپ نے جو ہے مد اصلی کو جس میں عرف مدہ ہوتا ہے کہیں زیادہ کر دیا کہیں کم کر دیا. اور دوسرا لا تأکلوا الربا، آپ نے ڈائریکٹ را کو باریک رکھنا ہے، یعنی پہلے پیش آ رہا ہے تو اب یہ نہیں پر کر کے باریک کریں گے. لا تأکلوا الربا نہیں، لا تأکلوا الربا، ڈائریکٹ آپ نے باریک رکھنی ہے. ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہے مد منفصل ہے، آپ ایک الف بھی کھینچ سکتے ہیں، کوئی مد جائز ہے یہ. ٹھیک ہے. مگر اضعافا پھر یہ زیادہ چلے گئے آپ مضاعفہ. ٹھیک ہے نا، تو پھر ادھر زیادہ نہ جائیں. تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں گے تو پھر بیلنس ہوگی، تو آیت میں سننے والے کو اور زیادہ مزہ آئے گا، بالکل خوبصورتی بڑھ جائے گی آپ کی. اس لیے آپ کو 10 میں سے دیے جاتے ہیں 8 نمبر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی میں نے بھی آپ کی یہی غلطی نوٹ کی تھی. آپ نے پڑھا لا تأکلوا الربا، پہلے پر کیا پھر باریک کر دیا، تو را مشدد جو ہوتی ہے اپنی حرکت کے مطابق پر یا باریک پڑھی جاتی ہے. یہاں پہ حرکت کسرہ ہے لہٰذا یہ باریک ہوگی. آپ نے جب اعادہ کیا تو اعادہ میں مجھے محسوس ہوا کہ آپ نے اس کو لا تأکلوا الربا پڑھ دیا تھا باریک. اچھا، پھر جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ حرف مد کی ایک الف مقدار ہوتی ہے، کھڑا زبر کی بھی ایک الف مقدار ہوتی ہے، وہی جو آپ کو پچھلی آیت میں ہم نے توجہ دلائی تھی وہی غلطی پھر آپ کر گئے، بڑھا دیا آپ نے. اور ربا پہ جو مد ہے منفصل کی، آپ نے مقدار تو کی لیکن پوری مقدار آپ نے ادا نہیں کی، کچھ کمی رہی. میں بھی آپ کو دے رہا ہوں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ اسی کے ساتھ مکمل ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. تیسرے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین میں ایک آیت دکھائی جائے گی جس کو ایک ایک کر کے بچہ پڑھے گا، اور اگر درست پڑھیں گے تو ہمارے ججز رہنمائی کریں گے، اس حساب سے پھر نمبرز بھی دیے جائیں گے. اچھا، یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ آیت جو آپ کو پڑھنی ہے یہ بھی حدر والے انداز میں پڑھنی ہے، ترتیل کی طرف یا تدویر کی طرف نہیں جانا ہے. جی شروع کریں. Voice of Quran, 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 voice of Quran. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ عزیر اتاری نے کیسی تلاوت کی. ماشاءاللہ عزیر بھائی نے اچھی کوشش کی، مگر کچھ مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا. ایک تو ولا تکونن، غنے کی مقدار آپ تھوڑا اور اچھے انداز سے، اور کذبوا بآیات اللہ جب آپ وقف کر رہے ہیں ہا کی ادائیگی اور کلیئر کریں نا. اور پھر دوبارہ آپ نے اعادہ کر کے پڑھا فتکون، کاف تھوڑا پر کی طرف ہلکا سا محسوس ہوا، ہلکا سا. اور من الخاسرین، من موٹا محسوس. اب خا کو پر کرنا ہے، نون اور لام کو پر نہیں کرنا.
من الخاسرین. پھر آپ باریک کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبر. سبحان اللہ. جی میں ایگری کروں گا قاری صاحب کی بات سے سہمت ہوں. میں بھی آپ کو 50 میں سے 45 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. جی رحمت اللہ. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں انعام اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ انعام بھائی نے کوشش کی, اچھی کوشش, مگر غلطیاں ہوتی ہیں. سیکھ رہا ہوتا ہے بندہ تو غلطیاں کرتا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہی والی غلطیاں کہ وَلَا تَكُونُوا, تو یہ سننے والے کو جو ہے نا تھوڑا فیل ہوتا ہے. کیوں کہ جو یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ تو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں, اور جو عام بھی تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا ان کو بھی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا ایک طریقے سے پڑھنا ہے, اب یہاں زیادہ بھی ہو رہا ہے کم بھی ہو رہا ہے, مدہ کو ایک اس میں رکھنا ہے, ایک ہی مقدار ہو تو آپ کہیں پر زیادہ کر دیتے ہیں کہیں کم کر دیتے ہیں. تو ایسا نہ کریں. اور کذبوا بآیات اللہ, یہاں پر بھی آپ کا ایسا محسوس ہوا, یہاں آپ نے شروع میں زیادہ رکھا پھر کم کر دیا. تو ایسا نہ کریں, آپ ایک ہی مقدار پڑھ کے سناتا ہوں میں, کوشش کریں آپ. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو ایک ہی انداز سے چلیں گے تو خوبصورتی بڑھ جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے, کوشش کریں. انہیں دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ قاری صاحب نے توجہ دلا دی ہے. بس ایک میں عرض کروں گا اس میں آپ سے کہ حدر کا راؤنڈ ہے, آپ حدر میں پڑھیں. ایسا لگ رہا ہے کہ تدویر کی طرف تھوڑا سا آپ جا رہے ہیں, بہت سلو کر گئے آپ. بہرحال میں بھی آپ کو دے رہا ہوں 50 میں سے 45 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی ساری متاری. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں ساری متاری نے کیسی تلاوت کی ہے. ماشاءاللہ انداز بہت پیارا, مجھے بہت اچھا لگا, اور بہت ہی انداز خوبصورتی سے پڑھ رہے تھے. تھوڑا غنہ کمزور ہوا مگر آپ اسپیڈ میں تھے تو اچھا انداز تھا. آخر میں آپ نے جو ہے من الخاسرین, یہ جو ہے نا آپ نے تھوڑا پر کرنا تھا, آپ نے صحیح پر نہیں کیا. جب آپ الف مدہ کی طرف جائیں گے نا, خا کے بعد جو الف مدہ آ رہا ہے یا کھڑی حرکات وہ الف مدہ کی قائم مقام ہے, تو یہ بھی آپ کا پر جائے. من الخا خا خا, دیکھا تو باریک کی طرف چلے گے تھوڑا. تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو بھی دیے جاتے ہیں 45 نمبرز, 50 میں سے 45 نمبرز. سبحان اللہ. میرا دل ہو رہا تھا کہ آپ کو 50 نمبر پورے دوں, آپ کا انداز بہت پیارا تھا, پر یہ غلطیوں کی وجہ سے جو ہے نا قلم آگے چل نہیں پا رہا. تو نیکسٹ ٹائم آپ کوشش کیجیے گا کہ انشاءاللہ 50 میں ایسے 50 لے لیں انشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی میں نے بھی ایک یہ غلطی نوٹ کی کہ آپ نے غنہ کی مقدار کم کی ہے, اور آگے وقف آیا, آپ نے وقف کیا, آیا نہیں وقف, آپ نے وقف کیا کذبوا بآیات اللہ پر, وہاں پہ ہا ساکن پڑھنا تھا. بہرحال پھر آپ آگے بڑھے فتکون من الخاسرین, جس طرح قاری صاحب نے توجہ دلائی کہ خا جو ہے آپ نے باریک کیا. اور مجھے ایک چیز اور محسوس ہوئی, شاید آپ خا مشابہ غین کے لے گئے, مجھے ایسا لگا شاید غین کی تھوڑی سی آمیزش مجھے لگی. بہرحال میں بھی آپ کو نمبر دے رہا ہوں 50 میں سے 45 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی رمضان اتاری. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں رمضان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ رمضان بھائی کے انداز اچھا تھا, مگر جو ہمارے سارم بھائی کا انداز تھا نا, اگر وہ غلطیاں نہ ہوتی تو 50 تھے. اب یہ ہے کہ رمضان بھائی کا انداز اپنا ہی انداز ہے اور خوبصورت پڑھتے ہیں یہ بھی. تو یہ ہے کہ آپ کو دیے جاتے ہیں, اب کوئی مجھے غلطی محسوس تو نہیں ہو رہی, 50 میں سے 50 ہی دے دیتے ہیں آپ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ انداز کو اور اچھا کریں
پڑھنے میں تھوڑا انداز بہتر کریں تو انشاءاللہ اور بہتری آئے گی. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی میں بھی 50 میں سے 50 نمبر پیش کروں گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اب چلتے ہیں ہم اپنے چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف، جو ہمارے اس ایپیسوڈ کا آخری راؤنڈ ہے. Voice of Quran, 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 voice of Quran. چوتھے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. چوتھے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے جو ججز قاری صاحبان جو موجود ہیں، ایک آیت یہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد جو بچہ ہے وہ اگلی آیت پڑھے گا، پھر ایک یہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو بچہ ہے وہ اگلی آیت پڑھے گا. اس طرح انشاءاللہ دو آیتیں یہ پڑھیں گے. تو شروع کرتے ہیں. عزیر اتاری کے ہمارے قاری اعجاز صاحب پڑھیں گے. جی عزیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. جی علی اصغر بھائی. جی کیسا پڑھا ہمارے قاری صاحب نے؟ قاری صاحب نے تو ماشاءاللہ مدینہ کر دیا، مکہ مدینہ ہو گیا، سونا مدینہ ہو گیا. اللہ پاک قاری صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے. اللہم مزد فزد. ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی اور ہمارے کم سن قاری قرآن عزیر اتاری، بیٹا آپ نے پہلی آیت مجیدہ کا جواب درست دیا، درست پڑھی آیت. جب دوسری آیت کا آپ جواب دینے لگے، آپ نے پڑھا ما یلفظ، فیضو تھا. اس کے بعد پھر پتہ نہیں آپ شاید بہت رفتار میں پتہ نہیں کیوں جا رہے تھے، من قو کا جو اخفا کا گنہ تھا وہ بھی چھوڑ دیا، اور قو میں آپ نے درازگی کر دی. قو نہیں، قو میں درازگی کی تھی، اور پھر لدئی میں بھی آپ نے وقف اس طرح کیا کو بالکل وقت کیا تھا اور یالین کو کھینچ دیا تھا. جی جی. تو بہرحال آپ کو اس آیت مجیدہ میں کچھ نمبر میں نے آپ کے مائنس کیے ہیں. تیسری آیت جو آپ نے پڑھی اس میں وقف میں کلکلہ کرنا تھا، کلکلہ میں کمی رہی. بہرحال آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 30 میں سے 25 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. قاری صاحب. قاری صاحب نے ماشاءاللہ، قاری علی اصغر صاحب نے بہت بہترین انداز سے تلاوت کی، ماشاءاللہ بارک اللہ. اور پھر اتنے ہی بہترین انداز سے ہمارے انعام بھائی نے رپلائی بھی دیا، ماشاءاللہ بھائی. اور تینوں جوابات بالکل درست دیے. انہیں 30 میں سے 30 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذلك رجع بعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. جی قاری صاحب کیسی تلاوت کی؟ ساری مت تاری میں قاری صاحب نے تو کیونکہ بہت شاندار کی ہے اللہ اکبر اللہ. تو جواب ہی نہیں ہے. جی ساری متاری نے ماشاءاللہ تلاوت اچھی کی، اور آپ جن کو کمپیٹ کر رہے ہیں قاری صاحب کو ماشاءاللہ ظاہر سی اس بات کے یہ بھی تھوڑا اعتبار مشکل سے ہے. جی ہاں اس کے ایسا ہی اعتبار ہوتا سے ہے. بہت اچھا آپ نے کور کیا آپ نے. رپلائی اچھا دیا انہوں نے بھی. بالکل ماشاء اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. آمین. تو بیٹا آپ نے پہلی آیت مجیدہ پڑھی، درست پڑھی، لیکن غنّے کی مقدار میں کمی کر دی. پھر آپ نے پڑھا وجاءت کلو نفسم، آپ نے فا نہیں پڑھا، آپ نے یوں پڑھا کلو نفسم. نفسم نہیں ہوتا، نفسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فا کے بعد جب سین آتا ہے اس کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں گے تو یہ غلطی بھی آپ کی درست ہو جائے گی. پھر متصل کی مد آئی سائقوں، وہاں پہ کمی رہی. پھر قوں یہاں پہ منفصل یہاں پر یرملون کا غنہ تھا، سائقوں و شہید، اس میں بھی کمی رہی. باقی تیسری آیت مجیدہ آپ نے درست پڑھی ہے. آپ کو نمبر پیش کیے جاتے ہیں، 30 میں سے 26 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر یہ کہوں کہ مزید تھوڑا سا آپ ٹھہر کر بس توجہ سن کر پھر آپ اطمینان سے پڑھتے ہیں نا. اچھا یہ ہے کہ اب یہ دوسری آیت جو تھی نا مد زیادہ ہیں، 2 مد آ گئیں، مد متصل ہیں، تو اب غنّے بھی ہیں اس میں، تو آپ اس کو تھوڑا سا مد نظر رکھ کے کیا کرنا چاہیے، سانس کو پہلے کھینچیں. سانس کھینچ کر پڑھیں گے نا، یعنی پہلے آپ سانس اس کو لیں. آپ نے ایک دم جلدی شروع کیا تو وہ سائقم و شہید کی مد بھی کمزور ہو گئی، غنہ بھی کمزور ہو گیا. وجہ یہی یعنی جو جواب دینا ہے سب سے پہلے تو اس پر توجہ ہونی چاہیے کہ وہ آیت کیسی ہے، کیسی مد کتنے، اس حساب سے پھر اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے. پریپیئر کرنا. ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. ماشاء اللہ. رمضان بھائی نے، قاری صاحب نے تو بڑا خوبصورت پڑھا، اور رمضان بھائی نے بھی بہت اچھا ان کا جو ہے ساتھ دیا، اور کوئی غلطی مجھے نظر نہیں آئی، اور تینوں آیتیں انہوں نے اچھی پڑھی. 30 میں سے 30 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ مکمل ہوا، اور ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی اسی کے ساتھ مکمل ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنے نمبرز حاصل کیے اور کون آج فرسٹ پوزیشن حاصل کرتا ہے. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں انعام اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 369 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے رمضان اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 348 نمبرز حاصل کیے ہیں. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے عزیر اتاری، جنہوں نے 313 نمبرز حاصل کیے ہیں. اور چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے سارم اتاری، جنہوں نے 312
12 نمبرز حاصل کیے ہیں. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا چاروں کا مقابلہ ہوا. ججز نے بڑی اچھی رہنمائی کی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو اور پھر میں آخر میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو فرسٹ پوزیشن نہیں لا سکے, جو تھرڈ آئے, سیکنڈ آئے, فورتھ آئے, تو ان کو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے, ہار نہیں ماننی ہے, ہمت نہیں ہارنی ہے, بلکہ جو غلطیاں ہمارے ججز نے بتائی ہیں, بلکہ جو فرسٹ آیا ہے ان کو بھی جو غلطیاں ججز نے بتائی ہیں, ان غلطیوں پر توجہ دینی ہے, ان کو درست کرنا ہے, اور قرآن مجید درست انداز سے اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے. اور جو فرسٹ نہیں آ سکے, تھرڈ آئے, سیکنڈ آئے, فورتھ آئے, تو ان کو آئندہ یہ کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ یہ غلطیاں درست کر کے اگلی بار انشاءاللہ ہم فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ مکمل ہوا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.